فاطمہ، یا یہ زیورات بیت المال میں جائیں گے یا پھر تم مجھے چھوڑ دو گی۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے وہ سیب لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا اپنا دل زخمی ہو گیا ہو۔ اندھیری اور سنسان رات کے پچھلے پہر، جب آدھی سے زیادہ دنیا گہری نیند کی آغوش میں گم تھی، زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر راج کرنے والے حکمران کے کمرے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اور اسی دھیمی روشنی میں تاریخ کا وہ انوکھا ترین پولیٹیکل تھرلر جنم لے رہا تھا، جس کی مثال آج کا جدید ترین سیاسی نظام بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کاغذات کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ قلم کی سرسراہٹ کے ساتھ وہ دور دراز کے گورنروں کی رپورٹیں دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص اپنی کچھ نجی اور خاندانی باتیں کرنے کے لیے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ میری گفتگو سرکاری نہیں بلکہ آپ کی ذات کے بارے میں ہے، خلیفہ نے ایک لفظ بولے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جلتے ہوئے چراغ کو ایک تیز پھونک سے بجھا دیا، جس سے پورا کمرہ یک لخت گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا اور باہر کی مدھم چاندنی کھڑکی کے راستے اندر پھیل گئی۔ اندھیرے کے اس چند سیکنڈ کے وقفے نے آنے والے شخص کے ساتھ ساتھ آج کی پوری دنیا کے دماغ کو ایک بہت بڑے جھٹکے اور تجسس میں مبتلا کر دیا کہ آخر اس ایک پھونک کے پیچھے کون سا ایسا راز چھپا تھا جس نے اقتدار کی پوری تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے اپنے چینل ورچوئل سٹوریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب اندھیرے ہی میں خلیفہ نے اپنے خادم کو پکارا اور گھر کا وہ نجی چراغ منگوایا جو ان کے اپنے پیسوں کے تیل سے جلتا تھا، تب روشنی ہوتے ہی آنے والے مہمان نے حیرت سے پوچھا کہ امیر المومنین، اس پہلے چراغ کو بجھانے اور اس دوسرے کو جلانے کے پیچھے کیا منطق تھی؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے انتہائی دھیمے، میٹھے لیکن دل میں اتر جانے والے لہجے میں جواب دیا کہ جب تک تم اندر آئے میں مسلمانوں کے بیت المال اور حکومت کے کاموں میں مصروف تھا، اس لیے اس پہلے چراغ میں جلنے والا تیل عوام کی امانت تھا اور مجھے ذاتی گفتگو کے لیے اس کا ایک قطرہ بھی استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے میں نے سرکاری روشنی کو بجھا کر اپنی ذاتی روشنی کا انتظام کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سرکاری گودام میں بیت المال کے سیبوں کی ایک بہت بڑی کھیپ پہنچتی ہے جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک چھوٹا بچہ وہاں کھیل رہا تھا۔ اس نے معصومیت میں ایک سیب اٹھایا اور اسے منہ کی طرف لے جانے لگا، لیکن جیسے ہی خلیفہ کی نظر اپنے بچے پر پڑی، انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچے کے ہاتھ سے وہ سیب چھین لیا اور بچہ رونے لگا۔ وہ روتا ہوا اپنی ماں فاطمہ کے پاس گیا تو انہوں نے بازار سے اپنے پیسوں سے سیب منگوا کر بچے کو دیے، لیکن جب خلیفہ گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم، جب میں نے بچے کے ہاتھ سے وہ سیب چھینا تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے اپنے دل کو نوچ رہا ہو۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے وہ سیب لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا اپنا دل زخمی ہو گیا ہو۔ لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوں کہ میرے بچے کے پیٹ میں مسلمانوں کے بیت المال کا ایک سیب موجود ہو۔ اسی امانت داری کی ایک اور چونکا دینے والی مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب ایک روز خلیفہ شدید علیل تھے اور ان کا دل مسلمانوں کے بیت المال میں موجود شہد چکھنے کو چاہا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ بیت المال میں شہد کا ایک بڑا برتن موجود ہے، لیکن خلیفہ نے اسے چھونے سے بھی انکار کر دیا۔ جب ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو ان کے خادم نے اپنی جیب سے پیسے دے کر بازار سے شہد خریدا اور خلیفہ کو پلایا، تب جا کر ان کی جان میں جان آئی۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے حلال ذریعے سے میری مدد کی ہے۔ وہ نہ صرف کھانے پینے میں اس قدر محتاط تھے بلکہ بیت المال کے فیول اور سواریوں کے معاملے میں بھی ان کا خوف خدا کانپ اٹھنے والا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے سرکاری کام کے لیے بیت المال کا ایک خچر استعمال کیا اور جب کام ختم ہوا تو انہوں نے خچر کو واپس گودام میں کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ راستے میں خچر نے سڑک پر گوبر کر دیا
تو خلیفہ نے فوراً اپنے خادم سے کہا کہ اس گوبر کو وہیں مٹی میں دبا دو، کیونکہ یہ اس خچر کی غذا سے پیدا ہوا ہے جو مسلمانوں کے پیسے سے آئی تھی، اس لیے اس گوبر پر بھی ریاست کی مٹی کا حق ہے، ہمارا کوئی حق نہیں۔ کہانی کا اگلا موڑ اس وقت اور زیادہ جذباتی اور سحر انگیز ہو جاتا ہے جب ہم اسی امانت داری کے سلسلے کو ان کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھتے ہیں، جہاں ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک موجود تھیں، جو وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹی اور 4 خلیفہ بھائیوں کی بہن تھیں، جن کے پاس دنیا کے نایاب ترین ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی کے پاس آئے اور بہت ہی محبت مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ فاطمہ، اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو تم اپنے یہ تمام قیمتی ہیرے اور زیورات بیت المال میں جمع کروا دو، یا پھر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ میں ایک ہی گھر میں مسلمانوں کا مال اور اپنی ذات کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتا۔ اس عظیم خاتون نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے تمام شاہی زیورات سلطنت کے خزانے میں پھینک دیے اور ایک عام غریب عورت کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ مجھے ان زیورات سے زیادہ سکون سادگی میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جب خلیفہ کی وفات کے بعد نئے آنے والے حکمران نے فاطمہ کو وہ زیورات واپس کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے تاریخی جواب دیا کہ جس شوہر کی زندگی میں میں نے ان زیورات کو ٹھکرا دیا تھا، ان کے مرنے کے بعد میں ان سے دوبارہ محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ جن زیورات کو میں نے ان کی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، اب ان کے بعد انہیں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ اس سچی اور لازوال داستان کا ایک اور پوشیدہ ورق اس وقت کھلتا ہے جب ہم ان کے لباس اور رہائش کے سادہ مگر دل ہلا دینے والے احوال دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور خلیفہ کی بیٹیاں ان کے پاس آئیں اور رونے لگیں کہ ابا جان، عید کے دن بھی ہمارے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں اور ہم پرانے اور پیوند لگے لباس میں عید گزاریں گی۔ خلیفہ نے بیٹیوں کے آنسو دیکھے تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ بیت المال کے خزانچی کے پاس گئے اور کہا کہ کیا مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ مل سکتی ہے تاکہ میں بچوں کے لیے کپڑے خرید سکوں۔ خزانچی نے جو تاریخی جواب دیا وہ آج کے نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، مجھے ایڈوانس تنخواہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں، بس آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے 1 ماہ تک زندہ رہیں گے تاکہ میں بیت المال کا حساب پورا کر سکوں۔ امیر المومنین، مجھے صرف یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 ماہ بعد بھی زندہ ہوں گے۔ یہ سن کر خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے خزانچی کا شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ کر بیٹیوں سے کہا کہ میری بچیوں، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا باپ عید کے نئے کپڑوں کے بدلے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ میری بچیوں، کیا تم چاہو گی کہ تمہارے نئے کپڑوں کی قیمت تمہارے باپ کی آخرت بن جائے؟ بیٹیوں نے تڑپ کر کہا کہ نہیں ابا جان، ہم اسی پرانے لباس میں عید گزار لیں گی، لیکن آپ پر ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گی۔ نہیں ابا جان، ہم پرانے کپڑوں میں عید منا لیں گے، مگر آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دیں گے۔ اس سخت ترین احتساب اور چراغ بجھانے والی دیانتداری کا نتیجہ صرف 2 سال اور 5 مہینوں میں کیا نکلا؟ پورے ملک کا نظام یکسر بدل گیا، ٹیکسوں کا بوجھ ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے خوف نکل گیا، اور خوشحالی کا یہ عالم ہوا کہ سلطنت کے افریقہ اور عرب کے علاقوں میں گورنر زکوٰۃ کی رقم لے کر گلیوں میں گھومتے تھے، لیکن کوئی ایک بھی غریب انسان ایسا نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے۔ یہ اس چراغ کی روشنی کا کمال تھا جو بظاہر اندھیری رات میں بجھا دیا گیا تھا، لیکن اس نے پورے معاشرے کو انصاف اور امن کی ایسی روشنی سے بھر دیا تھا جہاں بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ یہ چراغ بجھا ضرور تھا، مگر اس کی روشنی پوری زمانے میں پھیل گئی۔